السلام علیکم ناظرین محترم، ایک تو سیڈ نیوز یہ ہے کہ میرے سالے صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازے میں جا رہا ہوں، بہت جلد بازی میں ہوں، لیکن کچھ لوگوں کی باتیں سن کر اور ان کی پوسٹ دیکھ کر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ جو ایک بہت بڑے عالم ہے اور ان کی باتوں سے کروڑوں مسلمان جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہزاروں وہ نوجوان جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے، لیکن مفتی صاحب کے بیانات سن کر وہ لوگ راہ حق پر آ گئے، نمازی بن گئے۔ بہت انقلاب لایا مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ سبقت لسانی سے ایک بات نکل گئی تو اس کو ہم لوگوں نے بھی، یعنی میں دیوبندی مکتب فکر سے ہوں، میں نے بھی کہا کہ مفتی صاحب کی بات غلط ہے، لیکن کچھ ایسے ناعاقبت اور کچھ ایسے بدمعاش، کچھ ایسے جاہل اور کچھ ایسے خبیث اور مجرم لوگ ہیں جو مفتی صاحب پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے قرآن کی توہین کی ہے اور نبی کی گستاخی کی ہے اور صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ وہ شخصیت ہیں جن کی پوری زندگی جو ہے قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے میں صرف ہوئی ہے۔ آپ کو کیا معلوم، کیا جانتے ہیں آپ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں؟ ان پر گستاخی کا الزام لگا ہوئے تم۔ ایک بات اگر سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گئی تو انہوں نے معذرت بھی کر لی بھائی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی تعبیر واپس لیتا ہوں، تو زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی ان کی بات جو ہے وہ غلط ہے، ان کی تعبیر جو ہے جمہور امت سے ہٹ کر بس دیٹس انف۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم ان پر گستاخی کا فتویٰ لگاؤ؟ یہ فتویٰ کو کیا تم نے مذاق سمجھ لیا ہے کیا بھائی؟ کیا سمجھ رکھے ہو فتویٰ کو تم نے؟ ارے گستاخی کا الزام تو ان پر لگاؤ جو ناچ کر ڈانس کر کے ڈی جے بنا کر بجاتے ہیں اور نبی کا نام لیتے ہیں، جو پان اور گٹکھا کھا رہے ہیں اور میلاد منا کے جا کے اس میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور منہ میں گٹکھا رکھے ہوئے ہیں، ان پر لگاؤ نا۔ اصل میں گستاخ تو وہ ہیں۔ تو میں واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر جو گستاخی کا الزام لگاتے ہیں وہ خود گستاخ ہیں، وضاحت آ جانے کے بعد۔ ہاں یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف ویڈیو بنایا اور میں نے کہا کہ ان کی بات غلط ہے، ان کی تعبیر جو ہے وہ جمہور امت سے ہٹ کر ہے، قرآن میں کوئی ظاہر اور حقیقت کے اعتبار سے کچھ اس میں مسٹیک نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سبقت لسانی کی وجہ سے کہا ہے اور مفتی صاحب نے اپنی بات سے رجوع بھی کر لیا ہے، لہٰذا اب کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر گستاخی کا الزام لگائیں۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی صاحب عقل ہیں اور جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں، ان کی حمایت کریں کہ بھائی مفتی طارق مسعود صاحب پر جو بھونک رہے ہیں وہ اپنی دشمنی نکال رہے ہیں، ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب پر بھونکنے والے اپنی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں۔ ان کی بات کو غلط کہنا یہ سب کا حق ہے، میں نے بھی کہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی بات غلط ہے، لیکن گستاخی کا الزام نہیں لگایا تھا۔ گستاخ نہیں ہے، وہ قرآن کی صداقت بیان کر رہے تھے۔ بھائی کیسے تم گستاخ کہہ سکتے ہو ان کو؟ بس جلدی بازی میں ہوں، اس لیے یہ کافی ہے۔